الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے سلسلے کے ایک بہت عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے دادا پیر بھی ہیں اور خسر بھی ہیں. ان کی صاحبزادی سے حضرت کا نکاح ہوا تھا ان کے انتقال کے بعد. ایک مرتبہ وہ تھانہ بھون تشریف لے گئے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کے لیے. پہلی ملاقات تھی تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کراتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے. سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر ایمان والے کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے اور اللہ اللہ کرائے، یعنی خود اللہ کا بندہ بن کر رہے، خود ہر وقت اللہ کو یاد کرے اور حتی الامکان سب کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرے، سب کے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا کرنے کی کوشش کرے. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں رہے یہی کام کرے، جہاں جائے اسی کام سے جائے. اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، جن لوگوں کو اپنا یہ سبق یاد تھا وہ دنیا میں جہاں بھی گئے اپنا یہ کام کہیں نہیں بھولے. وہ تجارت کے لیے گئے ہوں یا ملازمت کے لیے. تجارت کے لیے جانے والوں کے بھی واقعات میں آپ کو سناؤں گا، بہت زیادہ تو نہیں سناؤں گا ورنہ سارا وقت اسی میں چلا جائے گا. ملازمت کے لیے جانے والے ایک بندے کا واقعہ بھی سنا تھا. عربوں کی تجارت مشرقی ممالک سے بہت قدیم تھی. ہمارے یہاں ہندوستان کے ساحلوں پر بھی عرب تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی. لیکن اس وقت وہ لوگ صرف تجارت کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
اور اللہ نے عربوں کو ہدایت دی، تو اب وہ مال سپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان بھی سپلائی کرنے لگے، جس سے ان کا تعلق ہوتا اس کے دل میں ایمان کی روشنی پہنچ جاتی، اور ایمان والے کا یہی اثر ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں چراغ ہو، کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اور وہ اس کو جلا کر راستے میں چل رہا ہو، تو اسے کہنا نہیں پڑتا میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے، راستہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ جو باہر کی ٹارچ ہے اس سے راستے روشن ہوتے ہیں، یہ جو اندر کی ٹارچ ہے اس سے قلوب روشن ہوتے ہیں۔ جب دل میں ایمان آتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے دل کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، منشرح کر دیتے ہیں، جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے اور جو اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے دل میں ایک روشنی آ جاتی۔ ایسے بندوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت میں ارشاد فرمایا، میں صرف ایک جملہ آپ کو سناؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ چراغ جہاں جاتا ہے روشنی جاتی ہے۔ جن کے دل ہدایت کے چراغ بن گئے ہوتے ہیں وہ ایمان والے جہاں جاتے ہیں ان کے دل کی روشنی قریب بیٹھنے والوں اور ان سے ملنے والوں اور ان سے تعلق والوں کے دلوں تک پہنچتی ہے اور وہ اثر کرتی ہے۔ چند صدیاں پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے کچھ تاجروں کی ایک کمپنی تھی، جدہ کے ایک بڑے حاجی صاحب تھے، ان کی کمپنی تھی، اور وہ لوگ بڑا کاروبار کرتے تھے۔ اور مشرق کے جزیروں میں جو آج ملیشیا، انڈونیشیا اور قریب کے جو ممالک ہیں ان کے ناموں سے جانے جاتے ہیں، اس وقت یہ سرحدی تقسیم نہیں تھی جو اب ہے، لیکن ان جزیروں میں ان لوگوں کی تجارت تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان جزیروں میں ان کی تجارت کے ساتھ ساتھ ہدایت پہنچی۔ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں رہے اللہ کا پیغامبر بن کر رہے، اللہ کے رسول کا رسول بن کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمائندہ ہوتا ہے اسے رسول اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، اور یہ جملہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا معاذ تم وہاں جاؤ گے، تمہارے سامنے مسائل آئیں گے تو فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا حضور اللہ کی کتاب میں تلاش کروں گا۔ فرمایا نہ ملا تو؟ غور کیجئے جملے پر، حضور چاہتے تو کہتے فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تمہارے سوال کا جواب اللہ کی کتاب میں نہ ہوا تو، یہ نہیں کہا حضور نے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر اپنے سوال کا جواب تم اللہ کی کتاب میں نہ ڈھونڈ پائے تو، یعنی جواب تو موجود ہے، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص اس کو ڈھونڈ لے۔ اور جو ایسے جواب ہیں جن کو ڈھونڈنا سب کے لیے آسان نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان میں بیان فرما دیا، اسی لیے تو حدیث کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں نا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث میں موجود ہوتی ہیں پھر بھی آدمی نہیں ڈھونڈ پاتا، ایسے اشارے ہیں کہ نہیں تلاش کر پا رہا، یا احادیث میں کسی وجہ سے بظاہر کوئی تعارض ہے،
یا حدیث قطعی الدلالہ نہیں ہے، اس میں الگ الگ مضامین کی گنجائش ہے، الگ الگ معانی کی گنجائش، یا کئی احادیث ہیں اور ان کی ترتیب معلوم نہیں ہے کہ کون سی پہلے کی ہے، کون سی بعد کی ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، تو پھر مجتہد کو اجتہاد سے کام لینا پڑتا۔ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں تم نہ ڈھونڈ پائے تو کیا کرو گے، یعنی تمہیں نہ ملا تو؟ انہوں نے کہا حضور پھر میں آپ کی تعلیمات میں غور کروں گا، آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر ان میں بھی نہ ڈھونڈ پائے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کا کیا مطلب؟ یعنی اس سے ملتی جلتی جو باتیں قرآن اور حدیث میں ہیں ان میں غور کر کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحبہ ویرضاہ، اللہ کا احسان ہے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اپنی پسندیدہ بات تک پہنچا دیا۔ تو جتنے حضور کے نمائندے ہیں حضور نے ان کو اپنا رسول کہا، یعنی ہم اردو زبان میں کہیں وہ سب حضور کے نمائندے، جتنے دین کے خادم ہیں پوری دنیا میں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ان کی نمائندگی اتصال سند کے ساتھ ہو۔ جیسے یہ ٹیوب جل رہا ہے تو اس کا بھی رشتہ ہے پاور ہاؤس سے، اور 1 کلومیٹر آگے جو ٹیوب چل رہا ہو اس کا بھی رشتہ ہے پاور ہاؤس سے، اس پنکھے کا بھی رشتہ ہے پاور ہاؤس سے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رشتہ اتصال کے ساتھ ہو، یعنی یہ جہاں سے جڑا ہے وہ کہیں سے جڑا ہو، وہ کہیں سے جڑا ہو، وہ کہیں سے رشتہ جڑا ہو، اسی کو اتصال سند کہتے ہیں، اسی کو صوفیہ کی زبان میں سلسلہ کہتے ہیں۔ سلسلہ کے معنی چین، چین کی کڑیاں جس طرح ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے اسی طرح یہ اللہ والوں کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے، اور اوپر جا کر وہ جڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان والے کا کام یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہو، اور اللہ سے کیسے جڑے گا؟ اللہ کے رسول سے جڑا ہو، اللہ کے رسول کے واسطے سے اللہ سے جڑے گا۔ بغیر اللہ کے رسول کے واسطے کے کسی کا رشتہ اللہ سے نہیں جڑ سکتا، اور درمیان کے جو واسطے ہیں ان کے بغیر کسی کا رشتہ اللہ کے رسول سے بھی نہیں جڑ سکتا۔ اور پھر وہ جہاں رہے اپنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھ کر رہے، خود ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہو، کہنے سننے کی پوزیشن میں ہو تو کہے، سنے، سمجھائے، اور اگر کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انسانوں سے اگر کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں ان سے کہنے کی تو پوزیشن میں نا، اللہ سے مانگے، راتوں میں اٹھے بلک بلک کر مانگے، رو رو کر مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جن لوگوں سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیا رات میں رو رو کر ان کا نام لے لے کر حضور دعائیں نہیں مانگتے تھے؟ طائف والوں نے اپنے شہر سے پتھر مار کر نکال دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا حضور طائف والوں کی ہدایت کی دعا نہیں مانگتے تھے؟ برابر مانگتے تھے، اور وہی دعائیں قبول ہوئیں اور طائف والوں کو ہدایت ملی اور حضور کی زندگی میں ملی۔ مکے میں جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت تھی ان کو ہدایت ملی اور حضور کی زندگی میں ملی، اور جو بد نصیب تھے جن کے دل پتھر کی سل بن گئے تھے حضور کی زندگی میں ہی ان کا صفایا بھی ہو۔ ہم بھی اس ملک میں گھر بنانے، کاروبار جمانے اور پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ تو زندگی کی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، وسعت کے ساتھ، برکت کے ساتھ نصیب فرمائے،
لیکن ہمیں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم اپنا اصلی کام بھول گئے ہیں، اور جو کام بھول جاتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔ آپ کی مسجد کا کوئی پنکھا چاہے جتنی اچھی کمپنی کا ہو، اور اس میں کلر چاہے جتنا عمدہ ہو، چاہے جتنا چمکدار ہو، اس کا کام ہے ہوا دینا۔ اگر وہ ہوا دینا بند کر دے تو کیا کریں گے؟ ریپیئرنگ کرائیں گے، اور اگر ریپیئرنگ کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ چھٹی نکالیں گے اس کو، اس کی جگہ پر دوسرا لیں گے۔ یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس کی ریپیئرنگ تو ہوتی نہیں، جس دن یہ فیوز ہو جائے گا چاہے جتنا خوبصورت ہو باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔ ہم فیوز بھی ہوتے ہیں اور باقی بھی رہنا چاہتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے۔ ارے بھائی ہم ٹھیک ہو جائیں، جس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہ کام کرنے لگے۔ اب اس ملک کی صورتحال سمجھیے، اس ملک میں اسلام کے آنے سے پہلے، ہاں میں آگے بڑھ گیا تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اس کمپنی والوں نے ملیشیا انڈونیشیا میں تجارت کی، اور آج اللہ نے ان علاقوں کا رنگ بدل دیا۔ ایک اور بزرگ ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ علی گڑھ میں پروفیسر تھے، یونیورسٹی نے طے کیا کہ آپ کو فرانس جانا ہے۔ اس زمانے کا فرانس، پریشان ہو گئے وہ، وہاں میں اپنا ایمان کیسے بچاؤں گا؟ پہنچے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ اس وقت جماعت کے امیر تھے۔ حضرت یونیورسٹی مجھے فرانس بھیجنا چاہتی ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا میں وہاں جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کروں۔ حضرت نے فرمایا دعوت کی نیت سے جاؤ۔ یونیورسٹی ان کو دعوت کے لیے نہیں بھیج رہی تھی، یونیورسٹی ان کو اپنے کام سے بھیج رہی تھی۔ تو دیکھیں دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی نا، جس کام سے جا رہے ہو اس کام سے جاؤ، ساتھ میں دعوت کی نیت کرو، یہ ہے ایمان والے کا۔ حتیٰ کہ ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے، میری آپ کی سب کی، کہ جب گھر سے نکلے نا تو دعوت کی نیت سے نکلیں، جب بازار سے نکلیں کچھ نہیں کر سکتے دل میں دعا کریں، اللہ حالات ایسے ہیں میرے بس کا نہیں، اللہ میں ان سب کو سمجھا سکوں، اللہ یہ سب میرے بہن بھائی ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ دل آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان سب کو جہنم سے بچا دیجیے۔ واپس آئے، اللہ آج میں فلاں محلے میں گیا، فلاں علاقے میں گیا، اللہ کتنے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی تو میرے رشتہ دار ہیں، وہ بھی تو میرے باپ حضرت آدم کی اولاد ہیں، وہ بھی تو میری ماں حضرت حوا کی اولاد ہے، اللہ میرے لیے بہت مشکل ہے میں ان کو سمجھا سکوں، اللہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں ان سے بات کر سکوں، وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے، اللہ دل تو آپ کے ہاتھ میں، اللہ بچا دیجئے جہنم سے، اللہ دنیا کی تکلیف سے بچا دیجئے، آخرت کی تکلیف سے بچا دیجئے۔ اور اس کے ساتھ تمام انسانوں سے محبت بھی ضروری ہے۔ بازار میں جائیں، اللہ یہ سب روزی کمانے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو خوب برکت کی روزی دیجئے، اللہ ان کی ساری تکلیفیں دور کر دیجئے، ان کی غربت دور کر دیجئے، ان کا دکھ درد دور کر دیجئے، لیکن اللہ یہ تو بہت چھوٹا سا فائدہ ہوگا دنیا میں، اللہ ان کی آخرت کی تکلیفیں بھی دور کر دیجئے، اللہ ان کا دنیا میں بھی بہت اچھا گھر بنوا دیجئے، اور ان کی جنت بھی بہت اچھی بنا دیجئے، ان کی قبر بھی بہت اچھی بنا دیجئے، اور اللہ ساتھ میں مجھے بھی عطا فرما دیجئے، میری بھی دنیا اور آخرت دونوں بنا دیجئے۔ اب مانگا کریں گے نا انشاءاللہ یہ دعائیں، یہ ہمارے مسائل کا علاج ہے، یہ ہماری مشکلات کا حل ہے۔ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے سزائیں مل رہی ہیں۔ تو جب وہ پروفیسر صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ دعوت کی نیت سے جانا، اب وہ چلے گئے ہوں،
اب وہ بیچارے غیر مسلموں سے تو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا مسلمانوں سے بات کروں۔ ٹھیک ہے، ہماری جماعت نے صرف مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے ان کے سب کے اکابر دعائیں ساری دنیا کے لیے مانگتے تھے، یعنی گویا وہ عمل سے یہ کہتے تھے کہ یہاں ہم کام کرنے کی پوزیشن میں ہیں، باقی سب کے لیے مانگنا ضروری ہے، کیونکہ ہدایت تو سب کی ضرورت ہے نا، اور ہر ایک تک ہدایت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جہاں تک نہیں پہنچا سکتے اللہ سے مانگیں، بھیک مانگیں۔ انہوں نے کسی سے معلوم کیا کہ بھئی مسلمان کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ مسلمان تو یہاں کچھ افریقی ممالک کے مسلمان رہتے ہیں، مراکش کے، الجزائر کے، اور وہ شراب خانوں میں ملیں گے۔ اب انہوں نے لیا حیات الصحابہ، اور ان کو عربی نہیں آتی تھی، ان کو عربی نہیں آتی تھی۔ حیات الصحابہ میں چونکہ اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش لگے جیسے قرآن میں لگے رہتے، وہ لے کر کے پہنچے شراب خانے۔ دیکھو شراب خانہ تو کوئی اچھی جگہ نہیں ہے نا، لیکن داعی جائے تو اس کو ہر قدم پر اجر ملتا ہے۔ پہنچے وہاں، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی نے چڑھا رکھا ہے، کوئی چڑھانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی پی رہا ہے۔ انہوں نے جا کر زور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال وہ عرب لوگ تھے، اور نشے میں بھی انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہم تو ان کی نقل نہیں کر پائیں گے، اللہ نہ کرے کبھی کر پائے۔ تو اشارہ کیا، اب ان لوگوں کو حیرت ہوئی یہاں کون آیا سلام کرنے۔ آگے چند لوگ، جب آگئے وہیں کھڑے کھڑے حیات الصحابہ کو، کس دل سے گئے ہوں گے، کس درد کے ساتھ گئے ہوں گے، کتنی دعائیں مانگ کے گئے ہوں گے، کتنا اللہ کا ذکر کر کے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب جماعت میں لگا ہوا ہر فرد کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑا ہوتا تھا اور ذکر کا اہتمام کرتا تھا۔ اللہ کرے پھر وہ دور واپس آ جائے، واپس آ جائے گا تو فتنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک نہیں واپس آئے گا وہ دور، اس وقت تک فتنے باقی رہیں گے۔ ابھی ہم گئے ہوئے تھے کشمیر، وہاں ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہم اپنی جماعت کے بارے میں بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ یہاں دنیا کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ ان سب کو جوڑ دیجئے۔ ہم نے کہا ہم ان کو جوڑنے نہیں آئے، ہم بندوں کو اللہ سے جوڑنے آئے ہیں۔ جس دن سب اللہ سے جڑ جائیں گے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری تمنا ہے کہ سب پھر سے اللہ سے جڑ جائیں، جب پھر سب اللہ سے جڑ جائیں گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب تک دنیا کے مفادات پیش نظر رہیں گے یہ جھگڑے نہیں ختم ہوں گے۔ دنیا بکھیرتی ہے، اللہ کی محبت جوڑتی ہے۔ ہمیشہ دنیا کی محبت بکھیرتی ہے، اللہ کی محبت جوڑتی ہے۔ دنیا کی محبت پھیلاتی ہے، اللہ کی محبت سمیٹتی ہے۔ تو ذکر کر کے، نماز حاجت پڑھ کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگ کر گئے تھے، اشارہ کیا، آ گئے قریب۔ اب ہاتھ میں کتاب لے کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، احادیث پڑھ رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں ان کی محبت میں کہ اللہ اس گندگی سے ان کو نکالے، اور وہ رو رہے ہیں حدوث کی باتیں سن کر کے، یہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ اب جتنے لوگ متاثر ہوئے ان کو اشارہ کیا، آ جاؤ ساتھ میں، آگے۔ معلوم کیا مسجد کہاں ہے، تو پتہ چلا وہاں مسجد ہے۔ گئے، صفائی کیا، بڑی گندی سی ہو رہی تھی۔ بھئی یہاں کبھی نماز ہوتی؟ کہنے کہ ہاں اتوار کے دن جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ میں آپ کو حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں، اتوار کے دن جمعے کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ جمعے کے دن تو چھٹی ہوتی نہیں، ایک سنڈے جیسے کرسچن چرچ میں جاتے ہیں تو کچھ مسلمان سنڈے آ جاتے ہیں نماز۔ اب ان کو لے کر کے، اب ان کو بیٹھ کر کے حیات الصحابہ سنا رہے ہیں، خود نہیں سمجھ رہے ہیں، سننے والے سمجھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ان کے ساتھ رہتے عربی بھی سمجھنے لگے۔ آج فرانس میں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں۔ اس اللہ کے بندے کو سارے کام کا اجر ملے گا نا؟
جب تک وہاں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا اور وہاں سے جہاں جہاں پہنچے گا اللہ کا نام سب کو اجر ملے گا. اللہ ایسی تجارت مجھے تمہیں بھی نصیب فرما دے. ایسے بزنس مین بن کر کے جائیں کہ ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں اور روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں رکوع اور لاکھوں سجدوں کا اجر ہمیں ملتا رہے, لاکھوں لوگوں کی تلاوت اور ذکر کا اجر ہمیں ملے. یہ ایسی تجارت ہے جس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی تجارت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. تو ہمارا کام ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اب صورتحال سمجھیے. صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں یہاں کا اس وقت کا جو صاحب اقتدار طبقہ ہے وہ بہت چھوٹی اقلیت ہے. شاید ہی اتنا بڑا جھوٹ تاریخ میں کبھی بولا گیا ہو. یہ جھوٹ ہے کہ یہاں اکثریت اقلیت پر حکومت کرتی ہے. یہاں بہت چھوٹی اقلیت اکثریت پر حکومت کرتی ہے. دنیا میں 2 انسانی گروہ ہیں جن کو اپنی نسلی برتری کا خبط ہے. خبط دیوانے پن کو کہتے ہیں. اس سے بڑا دیوانہ پن کو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہے انسان. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. خاندان اور قومیں صرف پہچان کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں زیادہ معزز ہے. لیکن 2 انسانی گروہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی تمام انسانوں سے برتر ہیں اور ہمارا حق ہے باقی لوگوں پر حکومت کرنا. کوئی ہم پر حکومت نہیں کر سکتا. ایک تو یہودی ہیں اور ایک ہمارے ملک میں بسنے والا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. مسئلہ یہ ہے, ذرا سا بات کو سنجیدگی اور گہرائی سے سمجھیے. اس چھوٹے سے طبقے نے یہاں بسنے والے ملک کے اصلی اور قدیم باشندوں پر ہزار سال بے پناہ ظلم کیا. وہ طبقہ اس ملک میں باہر سے آیا تھا. اس نے یہاں بسنے والے اصل ہندوستانی باشندوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور جو ان کے آگے جلدی جھک گیا اس کو انہوں نے ذلت کا ذرا سا کم درجہ دیا, کم ذلیل ہیں. اور جو لوگ ان کے آگے دیر تک نہیں جھکے اپنے حقوق کا دفاع کرتے رہے ان کو اور زیادہ ذلیل کیا, اور زیادہ ذلیل کیا. اور ایک فلسفہ گڑھا کہ نعوذ باللہ ہم خدا کے سر سے پیدا ہوئے اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ پیر سے پیدا ہوئے ہیں اور سر اور پیر برابر نہیں ہو سکتے. کچھ ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں, کچھ پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, کچھ پیر سے پیدا ہوئے ہیں. تو بہرحال پیر کے مقابلے میں انہوں نے پیٹ والوں کو, ہاتھوں والوں کو, ہاتھ والوں کو ذرا اونچا درجہ دیا, لیکن اپنے لیے کہا ہم سر سے پیدا ہوئے. تو ایک تو یہودی اس خبطے میں مبتلا ہیں کہ ہماری نسل سب سے اعلیٰ ہے, سب سے برتر ہے, اور اس کا نتیجہ پورا عالم اسلام بھگت رہا ہے.
دوسرے یہاں بسنے والا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس خطے میں مبتلا تھا۔ جب اسلام آیا، اور خوب یاد رکھیے یہاں اسلام فاتحین کے ذریعے نہیں آیا، باہر سے آنے والے حکمرانوں کے ذریعے نہیں آیا، ان میں سے اکثر کا مقصد صرف حکومت کرنا تھا۔ یہاں اسلام صوفیہ کے ذریعے آیا، اللہ والوں کے ذریعے آیا۔ تو یہ جو دبا کچلا طبقہ تھا، جس کو کوئی اپنے برابر نہیں بیٹھاتا تھا، جس کے ہاتھ کا چھوا ہوا کوئی کھانا پانی اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا، جس کے سائے سے بھی لوگ بھاگتے تھے، صوفیہ ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی اور اللہ کی مخلوق کی محبت تھی، اس لیے کہ جب تک کسی کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ من احب خلق اللہ احبہ اللہ، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جب لوگ ان کے پاس محبت اور عقیدت میں آنے لگے، دعا کرانے کے لیے، تعویذیں لینے کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، ہاں ہمارے بزرگوں نے تعویذوں کو کاروبار نہیں بنایا تھا، تعویذوں کو انسانی دلوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، فاصلوں کو کم کرنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ تو انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا، محبت کا سلوک کیا، اور دل سے ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، اور پھر لوگوں نے ہدایت پانا شروع کیا، اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور جن کو اسلام ملتا گیا ان کو عزت ملتی گئی۔ لیکن جو حکمراں تھے عموماً انہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے انہی ظالموں سے ہاتھ ملایا، انہی سے دوستی کی، اور انہی کے طریقے پر اس دبے کچلے طبقے کو ذلیل سمجھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس طبقے کے بہت سارے افراد کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے ان کو اپنے برابر نہیں سمجھا۔ اس کی سزا ملنی چاہیے، یہ ظلم ہوا انسانوں کے ساتھ۔ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں اور تمام ایمان والے باعزت ہیں۔ پھر انگریز آ گئے، انگریزوں نے اقتدار چھین لیا۔ یہ بھی سزا تھی، جو لوگ آئے تھے صدیاں ان کو ملی تھیں، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا تو سزا تو ملنی تھی۔ جب انگریز جانے لگے تو اب جو چھوٹا سا طبقہ تھا اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ اب دور آیا ہے جمہوریت کا، اور جمہوریت میں گنتی ہوتی ہے، اور ہماری گنتی تو بہت کم ہے، تو حکومت وہ کریں گے جن کو اب تک ہم نے دبا کے رکھا ہے، اور اگر ہم اپنے کو الگ کر لیں، اس لیے کہ وہ اپنے کو کسی کے ساتھ شامل کرنے کو تیار نہیں، وہ اپنے کو الگ رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے کو الگ رکھیں گے تو باقی تقریباً 90 اور 92% ایک ہو جائیں گے، اگرچہ عقائد کا اختلاف ہوگا، افکار کا اختلاف ہوگا، لیکن گنتی میں تو ایک ہو جائیں گے۔ تو 8% حکومت کریں گے یا 92% حکومت کریں گے؟ تو پہلا کام تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ بھائی یہ جو ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، ان کو الگ کرو۔ ملک کو تقسیم کرنے کا منصوبہ انہی لوگوں نے بنایا تھا، لیکن ہم مسلمانوں کو حماقت اور جہالت کا کوئی بڑا سے بڑا دنیا میں ایوارڈ ہو تو ملنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کا کام آسان کیا۔ ان لوگوں نے سوچا ان کے رہتے ہوئے اگر یہ ہمارا دبا کچلا طبقہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اکثریت تو ان کی ہوگی، ہم تو اقلیت میں ہوں گے، ہمیں ماتحتی قبول کرنی پڑے گی، تو پہلے ان کو چھٹی کرو۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمان اپنا کچھ علاقہ لے کر کے الگ ہو جائے،
ہمارے بزرگوں نے اس کو تاڑ لیا اور کہا کہ نہیں ہمیں الگ نہیں ہونا، لیکن صاحب ہمارے اندر ایسی لیڈرشپ پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی یا کچھ مفاد پرستوں نے ایسے کام کیے کہ اکثریت جذبات میں بہہ گئی اور انہوں نے خود مطالبہ کرنا شروع کر دیا. یہی تو وہ چاہتے تھے. چلیں جو مقدر تھا اللہ کے یہاں وہ ہو گیا. اب جو باقی بچے تو پھر بھی یہ پوزیشن تھی کہ اگر سارے مظلوم ایک ہو جائیں تو مظلوموں کی اکثریت. تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. وہ شوشہ یہ تھا کہ اس ملک میں جو مسلمان اور عیسائی ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں سب ہندو ہیں. ان کو مندروں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. ان کا کوئی پجاری مندر میں نہیں بیٹھ سکتا. ان کو ساتھ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہندو ہیں. آپ نے سنا ہوگا پچھلے الیکشن کے موقع پر ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ 20 اور 80 کا مسئلہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. یہ 20 اور 80 کا مسئلہ نہیں، یہ 8 اور 92 کا مسئلہ ہے اصل میں. لیکن ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم اپنی حماقت سے اس کو 20 اور 80 کا مسئلہ بنا دیتے. یہ ہے اس ملک کی صورتحال. اور مسلمانوں خوب یاد رکھو، تم پر جو ظلم ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. اس ملک کا جو دبا کچلا طبقہ ہے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ظلم ہوا ہے جتنا مسلمانوں پر ہوا ہے آزادی کے بعد سے اب تک. اب ہوتا کیا ہے کہ اس نہایت شاطر طبقے نے، نہایت ہوشیار اور چالاک طبقے نے یہ کوشش کی ہے کہ ملک کا جو دبا کچلا مظلوم طبقہ ہے اس کے دل میں مسلمانوں کا ڈر بیٹھا دیا جائے اور اسے یہ سمجھایا جائے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. جبکہ وہ جو مٹھی بھر چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ان دونوں کا دشمن ہے. اب صورتحال یہ، مجھے معاف کیجیے گا، یہ میرا موضوع نہیں ہے اور شاید یہ باتیں آپ میری زبان سے پہلی مرتبہ سن رہے ہو، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ صحیح صورتحال سمجھی جائے. اس لیے میں بس نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ حقیقتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کے بغیر صورتحال سمجھ میں نہیں آئی. آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیجئے، پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے، مختلف پارٹیوں کی لیڈرشپ میں دیکھ لیجئے، تمام پارٹیوں میں. آپ کے یہاں جو پارٹی ہے اس کی بھی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اسی طبقے کی ہے. کانگریس پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی اسی طبقے کی ہے، اور جو حکمراں پارٹی ہے وہ تو ہے ہی. وہ بیوقوف بنانے کے لیے کسی کو، جیسے دکان کے باہر ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے اچھے سے کپڑے پہنا کر کے، ایسی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر کسی کو ڈھانچہ بنا کر کے ذرا اچھے سے کپڑے پہنا کر کے بیٹھاتے ہیں، وہ صرف بالکل بیوقوف بنانے کے لیے. اصل اقتدار اس چھوٹے سے طبقے کے ہاتھ میں. لیکن چونکہ بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جن پر ہمیشہ سے ظلم ہوا ہے، تو فوج میں بھی انہی کی تعداد زیادہ ہے، پولیس میں بھی انہی کی تعداد زیادہ ہے، محکموں میں نیچے انہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ بھی ان کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال ان کے اختیار سے باہر ہے. چونکہ ملک میں جمہوریت ہے، دستور کی حکمرانی کی بات کی جاتی ہے نہیں دستور کی حکمرانی، لیکن بات کی جاتی ہے دستور کی حکمرانی کی. اور دستور ایسا بنایا گیا جس میں تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ملے، اور نہ چاہنے کے باوجود. آپ کو معلوم ہے دستور کس نے بنایا؟ امبیڈکر نے بنایا نا.
امبیڈکر پارلیمنٹ میں نہ آنے پائے، اس کے لیے اس طبقے نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا. اور کون تھے اس وقت؟ کانگریسی تھے. انہوں نے پوری کوشش کی تھی امبیڈکر پارلیمنٹ میں نہ آنے پہ. بنگال کے مسلمانوں نے امبیڈکر کو پارلیمنٹ میں بھیجا تھا. دستور بنایا امبیڈکر نے، اس میں ریزرویشن دیا گیا. بعد میں کچھ تحریکیں چلی، اس کے ذریعے ریزرویشن دیا گیا. اس ریزرویشن کے نتیجے میں اس کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ اعلیٰ عہدوں پر وہ طبقہ پہنچ جائے جس کو ملک کا اصل جو قابض اور ظالم طبقہ ہے وہ پسند نہیں کرتا. تو انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسی طبقے کے ایک فرد کو کرسی پر بیٹھا کر اس کے ہاتھ سے پورے ملک کو بکوانا شروع کیا. کیوں؟ ملازمتیں حکومت کی ہوں گی تو ریزرویشن کی رعایت کرنی پڑے گی. جب ملازمتیں کسی کمپنی کی ہوں گی تو کمپنی کا مالک جس کو چاہے گا اس کو اوپر کا عہدہ دے گا. ہاں، جھاڑو لگانے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، چپراسی بنانے کے لیے، عام سا ورکر بنانے کے لیے لے لیا جائے گا ان طبقوں سے، لیکن اوپر کے عہدے پر چاہے کوئی جتنا پڑھا لکھا پہنچ جائے. جب کسی کمپنی کی ملازمت ہوگی تو کمپنی کا مالک جس کو چاہے گا وہ بیٹھائے گا. یہ سمجھے، یہ بھی اسی طبقے کی سازش. اس کے نتیجے میں ابال پیدا ہونا چاہیے. پوری کوشش کی جا رہی ہے جلدی جلدی پورے ملک پر اس طرح مکمل قبضہ کر لیا جائے، مکمل تسلط حاصل کر لیا جائے. اس کے لیے جو ابال پیدا ہوتا ہے، جو دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں مظلوم طبقوں کو، مسلمانوں کو اور اس ملک کے جو شیڈول کاسٹ ہیں اور دوسرے طبقات ہیں، ان کو آپس میں ٹکرا کر کے رکھو تاکہ کوئی مسائل کو سمجھنے نہ پائے. اب ہوتا کیا ہے؟ وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ایک ایکشن کرتا ہے. کوئی بیان دے دیا، کوئی بات کہہ دی، کوئی حرکت، بالکل محفوظ جگہ پر بیٹھ کر ایک کام کرتا. پھر اس کو انتظار ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کی طرف سے ریئیکشن ہو. اب مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مسلمان باہر نکلتا ہے، نعرے بازی کرتا ہے. ان نعروں کو کون سنتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی دشمنی نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف نعرہ لگ رہا ہے. مسلمان پولیس سے ٹکراتا ہے تو پولیس میں تو اکثریت ان کمزوروں کی ہے، ان مظلوموں کی ہے، جن کے دلوں میں مانتا ہوں کہ نفرت بھر دی گئی ہے، لیکن وہ نفرت مصنوعی ہے، وہ نفرت اصلی نہیں ہے. وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اگر کوشش کی جائے گی. نفرتیں بھری گئی ہیں اور اس میں ان کی چالاکیاں اور ہماری بے وقوفیاں دونوں کا برابر کا کردار ہے. انہوں نے 100% چالاکی کو ثبوت دیا اور ہم نے 100% بے وقوفی کا ثبوت دیا. تو ان کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے، ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے اس کا نشانہ دوسرا ہوتا ہے، اور اس پر بھی جو جوابی کارروائی ہوتی ہے، جو کاؤنٹر ری ایکشن ہوتا ہے، وہ اس طبقے کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں اور ان کمزور طبقوں میں نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں. یہی چاہتا ہے وہ طبقہ. ہمارے بزرگوں نے جب یہ بات کہی اور برابر کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسائل کو کورٹ کے حوالے کرو، عدالت کا فیصلہ آنے دو. ہمیں بھی معلوم ہے عدالتیں بھی دودھ کی دھلی نہیں ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ وہیں بیٹھے ہیں، وہی لوگ بیٹھے ہیں. لیکن یہ بات صرف اس لیے تسلی دینے کے لیے کہی جاتی ہے کہ ہم اپنا ری ایکشن بند کریں. اگر ہم اپنا ری ایکشن بند کریں گے تو ان ایکشن کرنے والوں کی موت ہوگی، ان ایکشن کرنے والوں کی ناکامی ہوگی، وہ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اتنے دنوں سے مسئلے چل رہے تھے، فلاں مسجد میں فلاں چیز نکل آئی، قطب مینار کی کھدائی کرو وہاں یہ ہے، جامع مسجد کی کھدائی. یہ کیا ہو رہا تھا؟ پریشانی یہ ہو رہی تھی ری ایکشن کیوں نہیں ہو رہا. جب انہوں نے دیکھا کسی چیز کا ری ایکشن نہیں ہو رہا، یہ ان کی ناکامی تھی.
تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا. اس کا جواب وہ نہیں تھا جو ہوا. اس کا جواب یہ تھا کہ ہم اس میں بھی ان کو ناکام کرتے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا اظہار کرتے. یہ کون سی محبت ہے کہ کود کر روڈ پر آ سکتے ہیں، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں، اور حضور کی محبت میں اپنے چہرے نہیں بدل سکتے، اپنا لباس نہیں بدل سکتے، اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، اپنا جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. حضور کی محبت میں اذان کی آواز سنتے ہی مسجدیں نہیں بھر سکتے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کر سکتے. اس محبت کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ہماری زندگی چلتا پھرتا سیرت کا نمونہ بن جائے، ہماری زندگی سنت کا نمونہ بن جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا اسی لیے گیا کہ اس سے پہلے کے سارے کام کر کے وہ پریشان ہو گئے تھے. بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا تھا، بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا تھا، بہت لٹنے پٹنے کے بعد مسلمانوں نے کچھ سمجھنا شروع کیا تھا کہ بھئی ہمارا ری ایکشن نقصان دہ ہوتا ہے. صرف وقتی نقصان نہیں ہوتا. آپ یوں نہ سمجھیں کہ صرف اتنا نقصان ہوتا ہے ہمارے ری ایکشن سے کہ ہمارے بچے گرفتار کیے جاتے ہیں، ان کو بے قصور مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جاتا ہے، اور پولیس حراست میں ان پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت چھوٹا نقصان ہے. ہمارے ری ایکشن کے نتیجے میں جو مظلوم طبقہ ہے وہ حقیقی مسائل کو سمجھ نہیں پاتا، اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں تو آپ اندازہ لگائیں مسائل کیا ہیں اس ملک کے. مسائل وہ ہیں جن کو آپ نے ادھر چند دنوں کے اندر سنا ہوگا، جن کے نتیجے میں حکومت کو قدم پیچھے کرنا پڑ رہا ہے، فیصلے واپس لینے پڑ رہے ہیں. ان کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے غربت، بے روزگاری، آزادی کے بعد سے اب تک سب سے بلند سطح پر بے روزگاری پھیلی ہے. روزگار کے وعدے کے ساتھ آئی تھی یہ حکومت، اچھے دنوں کے وعدے کے ساتھ آئی تھی. ملک نے اتنے برے دن کبھی نہیں دیکھے. تو میرے دوستو، ہوش کے ناخن لو. اللہ کرے کہ میرا پیغام ہر مسلمان تک پہنچے. ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کا جو دبا کچلا طبقہ ہے، ہم اس کو دنیا کی تکلیف سے بھی بچائیں. پوری کوشش کریں، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، اس کی خدمت کریں، اور اس کو آخرت کی تکلیف سے بھی بچانے کی کوشش کریں. اور جو ظالم ہیں وہ بھی حقیقت میں ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں. ان کے لیے بھی ہمارے دل میں خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو. ان کے ظلم کے لیے خیر خواہی نہ ہو، لیکن ان کے لیے خیر خواہی ہو کہ اللہ ان کو ظلم سے روک دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ بھی اچھے انسان بن جائیں، اور یہ بھی دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک 3 کونے کا چکر چلتا ہے: ایکشن، ری ایکشن، کاؤنٹر ری ایکشن. ایک عمل، پھر رد عمل، پھر رد عمل پر جوابی رد عمل. عمل کرنے والا محفوظ جگہ بیٹھا ہوتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ وہاں سے پتھر مار کر الگ ہٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو بیچارے بے قصور ہوتے ہیں، اور پھر جو کاؤنٹر ری ایکشن ہوتا ہے وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. اور وہ لوگ جن کو وہ دونوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ ان کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں. بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کام مسلسل ہو رہا ہے. ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ ان ہوشیاروں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے، ہم سامنے سے ہٹ جائیں. دیکھو، گیند اگر پھینک کر ماری جائے تو وہ کب واپس آئے گی؟ جب کسی چیز سے ٹکرائے گی تب واپس آئے گی نا. سامنے جو رکاوٹ ہے اگر اسے ہٹا دیا جائے تو وہ چلی جائے گی.
پھینکنے والا انتظار کرتا رہ جائے گا، اب واپس آئے اب واپس آئے، وہ واپس نہیں آئے گی، اس لیے کہ سامنے کی رکاوٹ ختم کر دی گئی ہے۔ گیند پھینکی جاتی ہے ہماری طرف تاکہ وہ واپس کی جائے، اور واپس ان کی طرف نہیں جاتی۔ اگر ان کو جواب دیا جاتا تو کوئی بات تھی، جواب جن کو دیا جاتا ہے وہ بیچارے بے قصور ہیں، وہ تو ہم سے ہزاروں سال پہلے سے اس ملک میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو اپنی مظلومیت کا پورا احساس نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو دو کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کرو، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، ہدایت کے چراغ بنو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ انسانوں کے ہمدرد بنو، انسانوں کے خیر خواہ بنو، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو۔ کچھ دن تک بہت برداشت کرنا پڑے گا، ظلم سہنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب ہم انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور ان سے محبت کا معاملہ کریں گے تو جو آج ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ کل کو انشاءاللہ جگری دوست بن جائیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا۔ اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آج جمعے میں نے جو گفتگو کی تھی، ارادہ یہ تھا کہ اس سے آگے کی کچھ باتیں میں رات میں عرض کروں گا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں وہ بات چھوڑی تھی، کہاں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب سے وہ آیات پڑھوا دیں جن میں میرے سارے مسائل کا حل تھا، بس مجھے انہی آیات پر گفتگو کرنی ہے۔ جو کہنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کا راستہ کھول دیا۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے نا، اس نے ہم کو خود غرض بنا دیا۔ ہم دوسروں سے کیا محبت کریں گے، ہم نے اپنے گھر والوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو دل میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کی ساری مخلوق کی محبت آتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر دل میں اتنی گنجائش ہو جاتی ہے کہ انسان خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا پسند کرتا ہے، خود پرانے کپڑے پہن کر دوسروں کو اچھے کپڑے پہنانا پسند کرتا ہے، خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کے مسائل حل کرنا پسند کرتا ہے۔ وہی لوگ، وہی عرب جن کا ایک معاش کا ذریعہ تھا لوٹ مار، عربوں کی آمدنی کے جو ذرائع تھے ان میں ایک ذریعہ تھا تجارت۔ یہ باقاعدہ ذرائع تھے۔ ایک ذریعہ تھا تجارت، ایک ذریعہ تھا غلہ بانی جانور پالنا، اور ایک ذریعہ تھا لوٹنا۔ یہ سمجھا جاتا تھا جو طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ وہ کمزور سے چھین لے اور لوٹ لے، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا عربوں کے یہاں۔ وہ لوٹ کر کھانے والے، اور جس کا لوٹنے کا مزاج ہوتا ہے وہ کھلاتا نہیں ہے، وہ چھین کر کھاتا ہے۔ ہمارے یہاں بسنے والوں کا بھی یہی حال ہے، ان کا لوٹنے کا مزاج ہے، وہ چھین کر کھاتے ہیں۔ جو سود خوار ہوتا ہے وہ دوسروں کا خون بھی چوس لیتا ہے، وہ کھال بھی اتار کر بیچ لیتا ہے، وہ چھین کر کھاتا ہے، اور جو صدقہ دینے والا ہے وہ تو اپنا جا کر دیتا ہے نا۔ وہی دوسروں کا لوٹ کر کھانے والے جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آئی تو پھر کیسی کایا پلٹ ہوئی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اب خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے بن گئے، خود اپنا مال دوسروں پر لٹانے والے بن گئے، دوسروں کی جان لینے والے دوسروں کی جان بچانے والے بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو۔ میں اپنے کو الگ کر کے آپ سے گفتگو نہیں کر رہا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں سب سے پہلا مخاطب میں اپنی ذات کو سمجھتا ہوں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا،
اگر تمہاری بات کا تمہارے اپنے دل پر اثر نہیں ہوا تو دوسروں کے دلوں پر اثر کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارا دل تو سب سے قریب ہے نا تمہاری زبان سے، میری زبان سے سب سے قریب یہ دل ہے۔ آپ سب جو بالکل سامنے بیٹھے ہیں ان کا دل بھی دور ہے، فاصلے پر ہے، سب سے قریب یہ دل ہے، اور میری زبان سے سب سے قریب یہ کان ہے، دوسرے سننے والوں کے کان دور ہیں۔ اگر ان کانوں نے نہیں سنا تو کوئی کان اثر نہیں لے گا، اور اگر اس دل نے اثر نہیں لیا تو کوئی دل اثر نہیں لے گا۔ اسی لیے جو لوگ اپنی باتوں کا اپنے کو مخاطب نہیں بناتے، ان کی باتوں پر واہ واہ چاہے جتنی ہو، ان کی باتوں سے زندگی نہیں بدلتی۔ زندگیاں انہی کی باتوں سے بدلتی ہیں جو اپنے آپ کو مخاطب بناتے ہیں۔ اس لیے اگر میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو ایسا کرو، تو میں اپنے کو الگ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا ایک فرد، آپ ہی میں کا ایک فرد ہوں۔ ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، ہم اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کریں، اللہ کی محبت سے آباد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کریں۔ اور یہ سمجھو میرے دوستو کہ جب کسی قوم کی، کسی جماعت کی، کسی شخصیت کی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ قوم اور وہ جماعت اس شخصیت کا تعارف بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے ہر شخص آپ کی سیرت نہیں پڑھے گا، وہ یہ دیکھے گا حضور کے نام لیوا کیسے ہیں، وہ مجھے دیکھے گا، تم کو دیکھے گا، مسلمانوں کو دیکھے گا، حضور کے نام لیوا کیسے ہیں۔ اور حضور کے نام لیوا کیسے ہیں؟ اکثریت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ملک کے ایک بڑے شہر میں، اللہ والوں سے ان کا تعلق ہے، عالم نہیں ہے لیکن دیکھنے میں عالم جیسے لگتے ہیں۔ ان کا کچھ کاروبار ہے، وہ اپنی فیکٹری کے لیے را مٹیریل خریدتے ہیں غیر مسلم بھائیوں سے، کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، چہرے پر سجدے کا نشان، نمازوں کے پابند، ذکر کے پابند، تہجد گزار۔ ایک غیر مسلم بیوپاری نے ان سے کہا آپ مسلمان ہیں؟ تو ان کو تعجب ہوا، میں اس کو مسلمان نہیں دکھ رہا، اوپر سے نیچے تک میں تو ٹریڈ مارک ہوں گویا۔ تو اس نے کہا بھئی آپ کو شبہ ہو رہا ہے، آپ میری شکل صورت نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، آپ کی شکل صورت تو مسلمانوں جیسی ہے لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ کہ بھئی تمہیں کیوں نہیں لگتا کہ میں مسلمان ہوں؟ کہ وہ معاف کیجئے گا، برا نہ مانیے گا، آپ کا لین دین تو ہم لوگوں جیسا ہے، یعنی آپ کا لین دین صاف ستھرا ہے، آپ کسی کا پیسہ نہیں ڈباتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ دھوکہ نہیں دیتے، اس لیے آپ مسلمان نہیں لگتے۔ اس بیچارے نے بھولے پن میں کہا، وہ طنز نہیں کر رہا تھا۔ یہ جن صاحب کا واقعہ ہے، چونکہ ان کا مجھ سے تعلق ہے، انہوں نے مجھے خود سنایا۔ اب بتلاؤ اس ملک میں بسنے والوں کی نگاہوں میں ہماری کیا تصویر ہے؟ اس تصویر سے کون نفرت نہیں کرے گا؟ اور چونکہ ہم سب نام لیوائیں، ہم کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے، تو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھے گی؟ اور اگر یہ سمجھے گی تو اسے حق ہے نفرت کرنے کا۔ اگر ایسا کردار ہو کسی کا تو وہ قابل نفرت ہے، تو سزا کسے ملنی چاہیے؟ مجرم کون ہے؟ مجرم ہم ہیں۔ ہمارے ایک دوسرے دوست ہیں، بڑے تاجر ہیں، میں بہت زیادہ نشانیاں نہیں بتلاتا تاکہ شناخت نہ ہو، پورا خاندان تاجر ہے، ان کے کچھ چچا زاد بھائی وغیرہ ہیں وہ بھی تاجر ہیں، لیکن وہ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ویسے یہ میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سالک ہیں، خود بھی، ان کی اہلیہ بھی، ان کے گھر والے بھی دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، سنتوں کے پابند۔ ایک بڑے غیر مسلم بیوپاری جن سے
دونوں کا کاروبار، ان کا بھی اور ان کے چچا زاد بھائیوں کا بھی۔ تو اس کاروباری نے ان کے چچا زاد بھائی سے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں۔ اور پھر ان کا نام لے کر کہا، میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا، وہ بھی مسلمان ہے؟ کہا کہ بھائی دو میں سے کوئی ایک ہی مسلمان ہوگا، اگر وہ مسلمان ہے تو میں آپ کو مسلمان نہیں مانتا، اگر اسلام وہ ہے جو ان کی زندگی میں ہے تو وہ تو آپ کی زندگی میں نہیں نظر آتا، اور اگر اسلام وہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہے تو وہ تو پھر الگ ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ میں کیسے فیصلہ کروں کہ دونوں مسلمان ہیں؟ کسی ایک ہی کو میں مسلمان مانوں؟ ہمارا حال یہ ہے، بظاہر ہم دیندار ہیں، نمازی ہیں، کسی اللہ والے سے جڑے ہیں، کسی مسجد و مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی دینی تحریک سے دعوت سے جڑے ہیں، لیکن جب ہم بازار جاتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں مسجد کا خدا اور ہے، بازار کا خدا اور ہے۔ ہم مسجد میں اللہ کے بندے ہیں، بازار میں شیطان کے بندے۔ یہاں چاہے جتنا جھوٹ بولیں، چاہے جتنے چیک باؤنس کرائیں، میں نے 20 سال تجارت کیا ہے، مجھے خوب معلوم ہے بازار میں کیا ہوتا ہے۔ میں تجارت کے سلسلے میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی، وہ سب میرے ذاتی تجربات ہوتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، خاص طور سے اپنے تاجر دوستوں سے کہتا ہوں، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 سال مجھ سے تجارت کرائی ہے، مجھے خوب پتہ ہے تمہاری دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گہری بات ہوتی ہے، جو نئے نئے ہوتے ہیں وہ تعجب کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب انہیں کیا معلوم مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب بہت دن تک مارکیٹ میں بیٹھے رہیں، اس لیے خوب پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ کتنے چیک باؤنس کرائے جاتے ہیں، کتنی وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں۔ 5 دن کا وعدہ کیا، 15 دن آگے کی ڈیٹ ڈال کر چیک دے دیا، جب چیک پاس کرانے کا نہیں ابھی رہنے دو، میں تم کو کیش دے دیتا ہوں، مجھے دے دینا، پھر 10 دن گزار دیا، پھر 20 دن گزار دیا، 5 دن کا وعدہ کیا، 30 دن میں دے دیے، اور بڑا احسان کیا، پیسے دے دیے۔ اللہ کی قسم یہ دھوکے بازی ہے، اور اس پیسے کے ذریعے جو رولنگ گھما کر کمایا گیا وہ حرام ہے، حرام۔ حرام لقمہ کھانے کے بعد اس سے جو خون بنتا ہے، وہ خون جب تک بدن میں رہتا ہے اس وقت تک کوئی نماز نہیں قبول ہوتی۔ اس سے جو کپڑے خریدے جاتے ہیں، وہ کپڑے کا ایک دھاگا بھی جب تک جسم کے اوپر رہتا ہے اس وقت تک کوئی عبادت نہیں قبول ہوتی۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ارے جو ہو رہا ہے وہ بہت کم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ، محبت تو ہے نا حضور سے، ہے نا سب کو محبت حضور سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، اپنی زندگیاں بدلیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کریں۔ خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی انفرادی گناہ ہو جائے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ اسے بھی معاف کرے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر کوئی گناہ ہو گیا اسے ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور بازار میں بیٹھ کر جو جھوٹ بولے اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ وہ بڑا گناہ ہے، وہ متعدی گناہ ہے، اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے رسول بدنام ہوتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی کتاب بدنام ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات بدنام ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی کریں، انسانوں کے ہمدرد بنیں، دشمنوں کی چال کو سمجھیں، کچھ دنوں کے لیے ری ایکشن دینا بالکل بند کر لو، تمہیں جو کرنا ہے، پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ترکیبیں سوچیں، اسی میں ان کی ناکامی۔ اور اگر کہیں کسی ری ایکشن کی ضرورت ہے تو یہ بڑوں کا کام ہے، یہ ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور پھر وہ یہ فیصلہ کریں کہ کتنے ری ایکشن کی ضرورت ہے، اس کا درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے، اس کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے۔ بس اگر علامتی ری ایکشن کی ضرورت ہے تو وہ علامتی ہو، اور اگر اس کی بھی ضرورت نہیں تو وہ بھی نہ ہو۔ کچھ دنوں کے لیے ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے، پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ کہ اس ملک کی اکثریت حقیقی مسائل کو سمجھے گی۔
اور ایک بات پہلے سے ذہن میں رکھو، اس ملک کا مستقبل اللہ کے ہاں بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ انسانوں پر جتنا ظلم ہو چکا ہے اب یہ بہت دنوں تک نہیں ہوگا میرے دوستو۔ اصل ظالم ہم بنے ہوئے ہیں، ہمارے ری ایکشن کی وجہ سے ان کمزوروں پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے، وہ بیچارے سمجھ نہیں پا رہے، تو ان پر ظلم کے اصل ذمہ دار ہم بنے ہوئے، ہم ہٹیں تو انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے دنیا اور آخرت دونوں طرح کی سعادتوں کے فیصلے فرمائیں گے، اور یہ فیصلے اللہ کے یہاں ہو چکے ہیں۔ ہم بہت دنوں تک رکاوٹ بنیں گے تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس لیے ہم محبت کرنا سیکھیں، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں۔ یقینی بات ہے ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں اور ہوں گے کہ خون کھول جائے گا، سخت تکلیف ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنے اوپر کنٹرول پیدا کرو۔ یہ سمجھو کہ تمہارا دشمن کیا چاہتا ہے تم سے، اس کو ناکام کرنے کے لیے صبر کرو، دعائیں مانگو، رو، تنہائیوں میں رو، اللہ سے رو رو کر مانگو، اللہ یہ دن دیکھنا ہمارے مقدر میں تھا، اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دن کہ آپ کے رسول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ سب کو سمجھ دے دیجیے۔ اور اللہ جن انسانوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ ان انسانوں کو بھی مظلومیت کی چکی سے باہر نکال دیجیے، اللہ ان انسانوں کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اور اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اگر ان کے لیے خیر مقدر ہے تو ان سب کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اور اگر خیر مقدر نہیں ہے ان کے لیے تو اللہ ہم ہٹے جاتے ہیں، پھر آپ ان سے نمٹ لیجیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، آپ ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے، آپ کو کوئی ایکشن کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی ری ایکشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، انہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حالات میں ابھی ابھی یہ آیت اتری ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل بہت دکھتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کے تبصروں سے، ان کے بیانات سے آپ کا دل بہت دکھتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، چھوڑ دیجئے آپ اس کو، آپ اپنے کام میں لگ جائیے، آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، ہم نمٹ لیں گے اس سے۔ کیا قرآن قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ اگر قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو یہ ہدایت قیامت تک کے لیے نہیں ہے، یہ رہنمائی قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ کہاں ان مشرکین کی باتیں جو برچھیوں کی طرح دلوں پر چبھنے والی ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا بہت دل دکھتا ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کریں آپ ان کو جواب دینے کے لیے جائیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تعریف کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں، یہی ہے نا، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ہے یا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ؟ جی، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ تو بس نمازیں پڑھیے، عبادت کیجئے، سجدہ کیجئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے، جی، موت تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے، یہ ہے اصل میں ہمارے کرنے کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ایک ہے بلانا زبان سے اور ایک ہے بلانا کردار سے۔
وعمل صالحا، اور خود نیک عمل کرے، یعنی اس کا کردار اتنا اچھا ہو کہ اگر وہ زبان سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا کردار دعوت بن جائے. وقال اننی من المسلمین، اور جب کوئی اس سے کہے آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی، نہیں میں تو ایک چھوٹا سا مسلمان ہوں، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، یہ تو میرے اللہ نے سکھایا. ہاں ہم اتنے سچے بن جائیں کہ جب لوگ کہیں صاحب آپ تو بہت سچے، کبھی سچ بولنا میرا کوئی کمال تھوڑی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو، میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ سچ بولو، میں ایک مسلمان ہوں، میں اللہ کا کہنا مانتا ہوں، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتا ہوں، اس لیے میں سچ بول رہا ہوں. ایک خوبصورت سا واقعہ سنا دیتا ہوں، نوجوانوں کو مزہ آ جائے. ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا. ایک نوجوان تھے ماشاءاللہ، بڑے تاجر، مل اونر، بنگلے والے، کوٹھی والے، گاڑیوں والے، لیکن حضرت سے بیعت تھے تو نیک تھے، متقی تھے. اب شادی ہوئی تو محترمہ بھی اسی معیار کی آئیں. ان کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں تھی. اب وہ آزاد، یہ کہیں پردہ کرو، وہ کہیں میں کیوں پردہ کروں، یہ کہیں نماز پڑھو، وہ کہیں مجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، مجھے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کروں گی تو میری لپسٹک خراب ہو جائے گی، میرا یہ خراب ہو جائے گا. روز جھگڑا. ایک دن وہ نوجوان آئے حضرت پیر صاحب کے پاس، حضرت میں تو تنگ آ گیا ہوں، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ پردہ کرتی ہے، نہ کہنا مانتی ہے، میوزک سنتی رہتی ہے، میں کہتا ہوں بیٹھو بیان سنو تو بیان نہیں سنتی. حضرت نے فرمایا، ہم لوگ موجود تھے حضرت کے سامنے، حضرت نے مسکرا کے فرمایا وہ اصل میں میرے پاس آیا تھا NOC لینے کے لیے. میں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، اسی ماحول میں تو تم بھی پلے بڑھے تھے، تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حضرت میں آپ سے بیعت ہوا، میں نے آپ کے بیانات سنے، مجھے آپ کی صحبت ملی. کہا اس کو ابھی صحبت نہیں ملی نا، تو کوشش کرو اسے بھی ملے، جب ملے گی انشاءاللہ وہ بھی بدل جائے گی. اس کے لیے تمہارے اندر، تمہارے رویے میں تبدیلی ضروری ہے. اس سے جھگڑا کرنا بند کرو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. اچھا ایک کام کرو، تم جب گھر جاتے ہو، اب یقینی بات ہے کہ جب یہ صاحبزادے گھر جاتے تھے اپنے آفس سے تو یہ بھی پوری تیاری کے ساتھ جاتے تھے کہ دیکھو اب کیا ہوگا، اور وہ بھی تیاری کے ساتھ بیٹھتی تھی. وہ بھی کسی چھوٹے باپ کی بیٹی تھوڑی تھی، وہ کیوں دبتی، وہ بھی تیاری کے ساتھ بیٹھتی تھی، اور پہلے سے دونوں طرف سے فائٹنگ کی پوری تیاری رہتی تھی. حضرت نے فرمایا بازار جاؤ، مٹھائی خریدو، اور گھر جانا تو مسکرا کر اپنی بیوی کو سلام کرنا. اور فرمایا یہ سنت ہے، گھر جا کر گھر والوں کو سلام کرنا اور مسکرا کر سلام کرنا، یہ سنت ہے. اور پھر فرمایا جب کھانا کھانے بیٹھنا نا تو درمیان میں ایک مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھلانا، یہ سنت ہے، جو اس سنت پر عمل کرو. اب جب اللہ والے کسی کو بھیجتے ہیں تو یوں ہی تھوڑی بھیج دیتے ہیں، پیچھے سے دعا کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. اب یہ صاحب پہنچے تو محترمہ تو پہلے سے تیار تھیں کہ اب دیکھو آج آئیں گے تو کیا ہوگا. یہ پہنچے تو انہوں نے مسکرا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ کیا ہوا، یہ تبدیلی کیسی، آج چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسی. اور پھر انہوں نے خیریت پوچھی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تم اچھی ہو، وقت کیسا گزرا. وہ بیچاری حیران، یہ ہو کیا رہا ہے بھائی، وہ تو تصور نہیں کر سکتی تھی. چلیں اس کے بعد کھانے پر بیٹھے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تو انہوں نے بیگ سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا اور رکھا. اس نے ذرا کنکھیوں سے دیکھا، اچھا آج تو مٹھائی بھی آئی ہے، خیریت تو ہے. درمیان میں کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے ڈبہ کھولا اور کھول کر اس میں سے ایک پیس اٹھایا اور یوں بڑھایا. جیسے ہی بڑھایا تو اس نے ہاتھ میں کہا نہیں ہاتھ میں نہیں، میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، یہ سنت ہے. آخری لقمے تک اس کے آنسو نہیں رکے. وہ بچی اخیر تک روتی رہی، اور روتے روتے جب کھانا کھا کر کے یہ اپنے بیڈ روم میں آیا تو وہ بھی آئی، اور اس نے آ کر کے کہا یہ سنت ہے جو تم نے کیا. مجھے پتہ نہیں تھا سنتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اور کیا کیا سنتیں ہیں مجھے سکھاؤ.
اور کیا سنتیں ہیں مجھے سکھاؤ. تو انہوں نے کہا میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پیر صاحب کے بیانات سنا کرو، اللہ والوں کی باتیں سنا کرو، اس سے سنتیں. ٹھیک ہے اب میں بھی سنوں گی. اور اس کے بعد سے جو زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوئی تو پہلے ایک اللہ کو یاد کرنے والا تھا، اب دو ہو گئے. پہلے ایک عبادت گزار تھا، اب دو ہو گئے. زندگیاں بدل گئی. ہم اپنے کردار سے کس چیز کا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ ہم جو کریں گے دنیا اسی کو حضور کی سنت سمجھے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جو کریں گے دنیا اسی کو حضور کی سنت سمجھے گی. اور اگر ہمارے کسی عمل اور کردار کی وجہ سے دنیا اللہ سے دور ہوئی، اللہ کے رسول سے دور ہوئی اور اللہ کے دین سے دور ہوئی تو مجرم کون ہوگا؟ پوری دنیا کی اصلاح کر لینا ہمارے بس میں نہیں ہے. تمنا تو کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا تو اپنے بس میں ہے. ابھی اپنی اصلاح کے لیے کون کون تیار ہے؟ ایمانداری سے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ہم اپنی زندگی ایسی پیش کریں گے، ہماری زندگی دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ایسا ہوتا ہے، حضور کا امتی ایسا ہوتا ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ایسا ہوتا ہے. ہماری زندگی دیکھ کر لوگوں کو معلوم. اور اس کے بعد جب کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم اس سے کہیں نہیں بھائی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور واقعی اس کو ہم اپنا کمال نہ سمجھیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ نے ہم کو اپنا ہدایت عطا فرما دی، اپنے دین سے جوڑ دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھا دیا. میں تو ایک چھوٹا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تو میرے آقا کی تعلیم ہے، یہ تو حضور کی تعلیم ہے. ہر آدمی مجبور ہوگا میں ذرا اور معلوم کروں حضور کی تعلیم کیا ہے. اللہ کرے ہم اس ملک میں ایسے بن جائیں ہم کو دیکھ کر کے انسان قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو، ہم کو دیکھ کر انسان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اور یہ کچھ مشکل نہیں، یہ انقلاب آ سکتا ہے، بہت آسانی سے آ سکتا ہے. اللہ کرے کہ اس کی ابتدا آج اسی مسجد سے ہو جائے. یہ اتنا بڑا مجمع چھوٹا نہیں ہے. اتنے افراد طے کریں. جو بارش ہوتی ہے، کیا ہے بارش کی حقیقت؟ ایک ایک قطرہ ہوتا ہے نا پانی کا. ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایک ایک قطرہ آ رہا ہے، ایک ایک قطرہ آ رہا ہے. اگر ہلکی ہلکی دھوپ بھی ہو اور کھڑے ہو کر کے ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایک قطرہ زمین کو جل تھل بنا دیتا ہے نا. یہ اتنے افراد، یہ بارش کا ایک ایک قطرہ ہے. انشاءاللہ ایک انقلاب آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے، خود اپنا کردار بنائے. وقال اننی من المسلمین، اور اس کے اندر کوئی بڑائی نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو. وہ یوں کہے میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں. یہ تو اسلام کا کرشمہ ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے. ادفع ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اس راستے میں یہ مسئلہ پیش آئے گا. تم بھلائی کرو گے، لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں گے. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کوئی برائی کر رہا ہے، کرنے دو، تم یک طرفہ اس کے ساتھ بھلائی کرو. بہت دنوں تک وہ برائی نہیں کر پائے گا. ادفع باللتی ہی احسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ گویا تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہاں جو نفرتیں ہیں نا وہ بالکل مصنوعی ہیں، بالکل مصنوعی ہیں. بہت چالاک ہے وہ طبقہ جس نے اپنے دو دشمنوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے. ہمارا نقصان ہو تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کا نقصان ہو جن کے سامنے ہم کو کھڑا کیا ہے اور جن کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کیا تب بھی ان کو خوشی ہوتی ہے. چلو یہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے، یہ کمزور ہو تو ہمارا فائدہ، وہ کمزور ہو تو ہمارا فائدہ. یہ دشمنیاں بالکل مصنوعی ہیں، بالکل غیر حقیقی ہیں. لیکن اللہ فرمانے ادفع باللتی ہی احسن.
برائیوں کا بدلہ بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تم دیکھو گے کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ کرنے کے لیے بہت برداشت چاہیے. بہت چھوٹے دل والے یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت مضبوط ارادہ چاہیے. وما يلقاها الا الذين صبروا یہ نعمت صرف صبر والوں کو حاصل ہوتی ہے. یہ بلند رتبہ، یہ بلند مقام صرف ان کو ملتا ہے جن کے اندر بڑی برداشت ہوتی ہے. صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، صبر سوچ سمجھ کر کرنے کا نام ہے. بہت سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کا نام صبر ہے کہ کوئی ہم کو ہمارے مقصد سے نہ ہٹا سکے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے، تم جو چاہو کرو. تم گالی دے کر ہم کو ہمارے کام سے نہ ہٹا سکو، تم نقصان پہنچا کر ہم کو ہمارے کام سے نہ ہٹا سکو. ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں. وما يلقاها الا الذين صبروا. میں اپنے الفاظ میں کہتا، اپنی زبان میں کہتا تو آپ سوچتے ہیں ہاں ایک آدمی کی رائے ہے، مانے چاہے نہ مانے. میں تو آپ کو اللہ کی کتاب سنا رہا ہوں. اب کوئی کہہ سکتا ہے ایک آدمی کی رائے ہے، مانے چاہے نہ مانے، یہ اللہ کا حکم ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا یہ نعمت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم اور یہ نعمت بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. اس لیے کہ جس کو یہ نعمت ملے گی اس کے کھاتے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی ہدایت لکھی جائے گی. اگر 100 لوگوں نے مل کر دعائیں مانگی کسی ایک کے لیے اور اسے ہدایت مل گئی، اللہ نے اس کو جہنم کی تکلیف سے بچا دیا، تو اس کی ہدایت کا اجر ان 100 لوگوں کو برابر برابر ملے گا. تو اس ملک میں جو کروڑوں لوگ بستے ہیں، اگر ہم سب مل کر کے ان کی بھلائی کی دعائیں مانگنے لگیں اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے لگیں، تو ایسا تھوڑی کہ ایک ایک کے لیے الگ الگ کروڑ چاہیے. ان کروڑوں کو اگر اللہ نے جہنم سے بچا دیا اور دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا دیا، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیا، تو جتنے دعائیں مانگنے والے، جتنی تمنا کرنے والے، جتنی خدمت کرنے والے، سب کو اجر ملے گا. کروڑوں لوگوں کی ہدایت. اللہ کسی ایک کے لیے انسان کسی ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی، اور کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تو کیا کہنے. ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہمارے لیے یہ چانس ہے اس ملک میں. اللہ ہمیں اس چانس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال جب حالات آئیں گے، قرآن بہت زندہ کتاب ہے. قرآن یقیناً معجزہ ہے. قرآن جب کسی مضمون کو بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے جتنے تازہ حالات ہیں ان سب پر قرآن گفتگو کر رہا ہے. بھئی کتنے دن تک صبر کریں گے؟ کبھی نہ کبھی تو خون کھولے گا، کبھی نہ کبھی تو کوئی جوش حالات ایسے آئیں گے، دل کے اندر جذبات اٹھیں گے، اور کبھی نہ کبھی تو شیطان کوئی وسوسہ ڈالے گا کہ کتنے دن تک خاموش رہو گے، کب تک یہ باتیں مانتے رہو گے. تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے خلاف جو باتیں ہوں گی سمجھو وہ شیطان کی طرف سے ہوں گی. اور اگر کبھی شیطان تمہارے دل میں ایسا کوئی رجحان پیدا کرے کہ تم اس کے خلاف کوئی کام کرو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگا کرو، اللہ مجھے شیطان سے بچا دیجیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی خیال ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا دیجیے. انہو هو السمیع العلیم اللہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، اور جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اگر واقعی تمہارے دل میں ایسی کوئی بات آئی، ایسا جذبہ پیدا ہوا ہمیں انتقام لینا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے احتجاج کرنا چاہیے، اور تمہارے دل میں یہ آیا کہ نہیں یہ شیطانی خیالات ہیں، ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے، اور پھر تم نے دعا مانگا تو اب تم زبان سے وہ کہہ رہے ہو جو تمہارے دل میں. اور اگر تم زبان سے تو دعا کے الفاظ دہرا رہے ہو، زبان سے تو کہہ رہے ہو کہ ہاں ایسا نہیں کرو، دل میں یہ ہے کہ نہیں یہ سب بیوقوف بنانے والے لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کب تک ہم کو صبر سکھاتے رہیں گے، اور پتہ نہیں کب تک ایسی نصیحتیں کرتے رہیں گے، یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. تو پھر تمہارے دل کی بات الگ ہے، زبان کی بات الگ ہے. تو اللہ زبان کی بات سنتے ہیں، دل کا حال جانتے ہیں.
انہو هو السمیع العلیم، اللہ سنتے بھی ہیں جانتے بھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنے پر عمل نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ایک انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ اللہ کرے پہلے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، ہماری زندگیاں گناہوں کی گندگیوں سے خالی ہوں، ہماری زندگیوں سے دنیا کی محبت نکلے، اللہ کی محبت آئے، اللہ کی مخلوق کی محبت آئے، اور اللہ کرے کہ ہم محبتیں بانٹنے والے بن جائیں۔ جس دن ہم محبتیں بانٹنے والے بن جائیں گے، صرف اس ملک کا نہیں، دنیا کا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی جو نیت کی ہے انشاءاللہ کہ اپنی زندگیاں بدلیں گے، بس اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، یہ نیت کریں کہ اب تک جو کچھ ہوا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرات سلسلے میں داخل ہوئے وہ معمولات کو غور سے سن لیں اور معمولات کی پابندی کریں، برابر رابطہ رکھیں، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کیا کریں۔ جب بھی حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی صبح اور شام، ایک ایک تسبیح درود شریف کی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دل کو اللہ کی یاد سے آباد کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور روزانہ صبح اور شام تھوڑا سا وقت خالص اللہ کی یاد کے لیے نکالیں، جس کو ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر خامل کہتے ہیں، اور مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ کہ بس یہ نیت کر کے بیٹھیں، آنکھ بند کر کے، سر جھکا کر کے، پورا دھیان اپنے دل پر جمع کر بیٹھیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، غور کر کے اس کو سننا ہے۔ کر کے دیکھیں انشاءاللہ پھر دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں نے آپ سے نفرت کی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی، آپ کے سچے دین سے نفرت کی۔ اللہ ہم مجرم ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اس ملک میں کروڑوں دبے کچلے لوگ ہیں جن پر صدیوں سے ظلم ہو رہا ہے، اللہ انہیں عزت عطا فرما دیجیے، اللہ انہیں عزت عطا فرما دیجیے، اللہ کمزوروں کو طاقت دے دیجیے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ تمام مظلوموں کو ایک کر دیجیے، ان میں اتحاد پیدا فرما دیجیے، اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے، اور اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجیے، اللہ آپ ان کا علاج کر دیجیے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ جس خوبی کے لیے آپ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ نعمت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور بڑے خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمیں صبر سکھا دیجیے، اللہ ہمیں صبر سکھا دیجیے، اللہ ہمیں اپنے موقف پر جمنا سکھا دیجیے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہمیں انسانوں کا خادم بنا دیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی مخلوق کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی مخلوق کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارا کوئی معمولی سا نقصان ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس میں بسنے والے جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی بے چینی نہیں پیدا ہوتی، اللہ ہماری اس بے حسی کو دور فرما دیجیے، اللہ اپنی مخلوق کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ ان کے لیے تڑپ تڑپ کر رونے اور مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ تڑپ تڑپ کر رونے اور مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں نیک و صالح بنا دیجیے، ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کر دیجیے، نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اللہ اپنی محبت سے آباد فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، دلوں کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائیے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کی تنہائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کی ظلمت اور تاریکی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور اللہ صرف ہماری نہیں پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، وہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اللہ ہمیں حضور کا نمائندہ بنا کر کے پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ سب کے لیے خیر مقدر فرما دیجیے، اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے، اللہ سب کا دکھ درد دور فرما دیجیے، اللہ سب کا دکھ درد دور فرما دیجیے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں اور پریشان ہیں، ماں باپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ انہیں پڑھایا لکھایا، اس کے باوجود وہ بے روزگار ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے روزگار کا بھی انتظام فرما دیجیے، اور اللہ ان کے لیے دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کا بھی انتظام فرما دیجیے،
آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچنے کا انتظام فرما دیجیے اللہ، نفس اور شیطان کے دھوکے سے سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، اس پورے مجمع نے آج اپنی زندگیاں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اللہ، اس فیصلے پر استقامت نصیب فرما دیجیے اللہ، سب کے دلوں کو روشن کر دیجیے، سب کے دلوں کو چمکا دیجیے اللہ، ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ، پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ، سب کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجئے، سب کے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے پیارے اللہ، بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔